اقبال شاعر فلسفی ہے یا فلسفی شاعر ہے، یہ مباحث ہمیں طالب علموں کو پڑھانے چاہیے کہ اقبال کیوں اقبال ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آج ہمارے ساتھ اس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے اس محفل میں مہمان خصوصی کے طور پر جناب ڈاکٹر امبرین صاحبہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم خوش قسمت اس وجہ سے بھی ہیں کہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے نہ صرف تعلق رکھتی ہیں بلکہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں ان کا تعارف پڑھ کر سنانا چاہوں گا، جس سے آپ سب کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ ڈاکٹر صاحبہ کی کتنی گراں قدر خدمات ہیں ہماری اس فیلڈ میں. ڈاکٹر بصیرہ امبرین شعبہ اردو اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر اور مسند اقبال پنجاب یونیورسٹی کی چیئرپرسن ہیں. تدریس کے علاوہ ان کی علمی تگوداز کا دوسرا میدان تنقید اور تحقیق ہے. ادب فہمی کی طرف ان کا فطری رجحان ہے، اسی باعث وہ ایم اے اردو میں طلائی تمغے کی مستحق قرار پائی تھیں. اردو کے علاوہ انہوں نے فارسی زبان و ادب میں بھی ایم اے کا امتحان دیا تو اس میں انہیں دوسری پوزیشن حاصل ہوئی. فارسی ادب کے ذوق نے انہیں اردو فن پاروں کے مطالعے میں بدرجہ اتم مدد دی. خاص طور سے انہوں نے غالب اور اقبال کے حوالے سے جو مطالعات پیش کیے ہیں وہ ان کی فارسی شناسی کی بہت بڑی دلیل ہیں. اقبال پر ان کا کام تزمینات کے حوالے سے تھا جو اہل علم کی توجہ کا مرکز بنا. ڈاکٹر بصیرہ امبرین جو کہ شعبہ اردو اورینٹل کالج میں پروفیسر ہیں، بہت ساری کتب کو بھی شائع کر چکی ہیں، ان کے نام سے آ چکی ہیں، جن میں مقالہ ارمغان حجاز، محسنات شعر اقبال، زیب داستاں ایرانی افسانوں کے تراجم، ہندی سے تراجم، گنجینہ غالب اور اس طرح بے تحاشا اور بھی مقالات. اور ان کی جو ریسرچ کا میدان ہے اس میں اقبالیات شامل ہیں، اس میں تحقیق اس پہ شامل ہے، ترجمہ نگاری شامل ہے، اور کلاسیکی ادب پر ان کا جو ہے اس پہ کام شامل ہے. اس کے علاوہ کم و بیش 60 کے قریب مقالات ہیں جو ڈاکٹر صاحبہ خود لکھ بھی چکی ہیں. میں دانشگاہوں میں فروغ اقبال کی موجودہ صورتحال اور انشاءاللہ اس پہ آگے آپ ڈسکشن کریں گے. میں تمام لوگوں سے چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں کو سنتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو نوٹس بنانا چاہیں یا اس کے ساتھ اپنا کوئی سوالات لکھنے چاہیں تو ضرور لکھ لیجئے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ کی ڈسکشن کے بعد باقی اسپیکرز ہمارے بات چیت کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک کوشچن آنسرز کا سیشن کریں گے. خواتین و حضرات، میں آپ کی تالیوں میں دعوت دیتا ہوں اسٹیج پہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ. السلام علیکم. میرے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اب میرا خیال ہے اس میں بہت سے طالب علم بھی ہیں جو اسناد لیں گے اپنی، اور ایک خوبصورت بات جو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آغاز کرنا چاہیے کہ بیسیکلی میں بھی اپنے استاد کے حکم سے یہاں آئی ہوں. ڈاکٹر معین نظامی صاحب میرے استاد ہیں، اور میں نے فارسی زبان میں جو ایم اے کا مقالہ لکھا اس کی نگران مقالہ کے طور پر بھی ڈاکٹر معین نظامی صاحب ہی میرے ساتھ شریک تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ادھر آئیں تو میں نے نہیں دیکھا کہ کیا تقریب ہے، کیا صورتحال ہے. مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے یاد کیا، اور یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک طرح سے ان کی کمی بھی محسوس کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہی تھی کہ قدم قدم پر آپ کی یاد آتی ہے، خاص طور پر جب گفتگوؤں کے سلسلے ہوتے ہیں اورینٹل کالج میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اورینٹل کالج اس حوالے سے بہت معروف ہے. تو آپ میں سے اکثر کچھ تقریبات اٹینڈ بھی کر چکے ہوں گے، اور میری تجویز ہے کہ آئیں بھی آپ لوگ جب ادھر تقریبات ہوں. تو ہم ڈاکٹر صاحب کو بہت یاد کرتے ہیں. میں تھوڑا سا وقت، چونکہ سلیبس کا تعلق یا نصابات کا تعلق براہ راست استاد سے ہوتا ہے، تو تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اجازت چاہوں گی کہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. تو یہ اس کا حصہ اس طرح تو نہیں، ایجنڈے میں نہیں، لیکن استاد نصاب کی بات ہو اور استاد کا ذکر نہ ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایجنڈے میں نہ ہو. یہ جو تعلیمی نظام ہے اس کا ایجنڈا بنیادی طور پر ایک مثلث ہے. طالب علم ہے، استاد ہے اور نصاب ہے.
یہ مثلث اس کے مطابق جو ہے وہ چلتی ہے اور اس میں مختلف طریقے سے تینوں دائروں میں عمل کیا جاتا ہے. ڈاکٹر معین نظامی صاحب میرے فارسی زبان میں استاد رہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اردو ادب کے حوالے سے اور تحقیق کے حوالے سے اور خاص طور پر خوبصورت گفتگو کرنے کے ضمن میں ڈاکٹر صاحب ممتاز حیثیت کے حامل ہیں. اور ان کی ایک جو بات مجھے بڑی انسپائر بھی کرتی تھی، ان کی خوبصورت لکھائی ہے، یہ بہت خوش خط ہیں اور سواد تحریر نہایت عمدہ ہے. اور وہ مجھے اچانک اب ان کو دیکھ کر تو ساری چیزیں یہ باتیں یاد آنے لگیں. تو میں شکر گزار ہوں کہ میں خاص طور پر جب مسند اقبال کے بعد پہلی تقریب جو میں نے اٹینڈ کی ہے، میں نے اپنے استاد کے ڈاکٹر معین نظامی کے صدارت میں کہہ لیں، صدارت میں ہی ہے نا، تو یہ اٹینڈ کی. اور ایک اور اضافی بات جس سے آپ کو طالب علموں کو خاص طور پہ انسپریشن ملے گی، بلکہ بعض اساتذہ بھی اس سے بہت متاثر ہوں گے، کہ عجیب سی بات ہے کہ اورینٹل کالج میں جب بھی کوئی کتاب ایشو کراؤ، خاص طور پر فارسی شعبے میں، تو پتہ چلتا ہے کہ معین نظامی صاحب اس کو پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، کیونکہ ان کی عادت ہے کہ نہ صرف یہ ذخیرہ کتب اورینٹل کالج فارسی کا، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ سارا کا سارا ان کے ذاتی ذوق کی وجہ سے ہے. ان کی عادت ہے کہ اس پہ سائن کر دیتے ہیں، تو پتہ چل جاتا تھا کہ معین نظامی صاحب نے شامل کروائی، اور ظاہری بات ہے کہ پڑھی بھی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سا ایک جدید ادب کا کہنا چاہیے، کلاسیکی ادب تو ہے ہی اورینٹل کالج میں بہت زیادہ ہے، تو جدید فارسی ادب کو اورینٹل کالج کی لائبریری کا حصہ بنانے میں ان کا کردار ہے. اور آپ میں سے جو ذوق رکھتے ہوں جدید ادب کا، وہ ہمارے کتب خانے سے استفادہ کر سکتے ہیں، جو کہ ان کے ذوق کا بھی آئینہ دار ہے. اب میرے خیال میں اس طرف آتی ہوں نصابات کے حوالے سے. تو جیسا کہ شروع پہ میں نے بتایا کہ عام طور پر ہم اگر دیکھیں تو نظام تعلیم بنیادی طور پر 3 حصوں میں منقسم ہے. پہلی چیز، ترتیب آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں اس میں پہلا عنصر طالب علم کو رکھتی ہوں، کیونکہ طالب علم روح و رواں ہے نظام تعلیم کی، اور اسی کو سامنے رکھ کر تمام انتظامی ڈھانچہ اس کے مطابق ترتیب پاتا ہے، اور نصاب بھی اس کے مطابق ہوتا ہے، اور اساتذہ بھی اس کے لیے تحصیل کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں لیکچرز کو، اور اس کے اذہان کی ترتیب و تنظیم کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اس مثلث کو جب ہم دیکھیں، اور خاص طور پر آپ نے اس کا تعلق اقبالیات کے ساتھ جوڑا کہ اقبالیاتی تدریس ہمارے ہاں کس طرح کی جا رہی ہے، تو خوش قسمتی سے اقبال ہمارے قومی شاعر ہونے کے ناطے کم و بیش اردو کے تو ہر نصاب کا حصہ رہے ہیں، مستقل رہے ہیں حصہ، اور اب بھی ہیں. اور یہ بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جزوی طور پر موجود ہیں، نصابات کا حصہ ہیں. ایم اے اردو میں تو لازمی ہیں، اور ایم اے فارسی میں بھی ہیں، اور اس میں بھی کلی طور پر ایک پرچہ شامل ہے، اردو میں بھی کلی طور پر پرچہ شامل ہے. سیمیسٹرز میں جب بات کی جاتی ہے تو اس میں بھی کم از کم ایک سیمیسٹر اقبال کے حوالے سے ضرور ہوتا ہے. بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ 2 سیمیسٹرز میں اقبال کی تدریس کروائی جاتی ہے، اور اس ضمن میں نہ صرف اردو پورا کورس چلتا ہے، بلکہ فارسی کے حوالے سے بھی ایک منظم طور پر پرچہ پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر اوور آل دیکھیں تو پاکستان کی تقریباً کم و بیش 140 جامعات میں اقبالیات کی تدریس اس ضمن میں ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ تر اس کا تعلق فارسی یا خاص طور پر اردو کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ان کے اپنے علامہ اقبال کا خصوصی مطالعہ کے زیر عنوان سیمیسٹر سسٹم چونکہ وہاں بھی آ گیا، تو 2 حصوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی تدریس جاری و ساری ہے. صرف لاہور میں دیکھیں تو ہمیں 20 جگہوں پہ اقبال پڑھایا جا رہا ہے مختلف جامعات میں، چھوٹی بڑی ساری جامعات اس میں شامل ہیں، کچھ کالجز بھی پوسٹ گریجویٹ سطح کے اسی ذیل میں آ جاتے ہیں. تو دائرہ کار ہم دیکھتے ہیں کہ اقبالیات کا پھیلاؤ ہے اس میں، اور فارسی اور اردو کے ساتھ خاص طور پر جڑا ہوا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ نے فارسی میں بھی لکھا، اور فارسی میں اردو کے مقابلے میں کثرت سے لکھا، تو دونوں حوالوں سے ہمارے ہاں اس کی تدریس کی جاتی ہے. اور نصاب کے ضمن میں دیکھیں تو اس کو میں تیسرے نمبر پہ اس طرف آؤں گی، لیکن صرف میں اس وقت یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اقبالیات ایک مستقل موضوع کے طور پر ہمارے ہاں رائج رہا. اب ہم آ جاتے ہیں طالب علم کی طرف.
اس سے پہلے تھوڑا سا میں ضرب کلیم کا حوالہ دینا چاہوں گی. آپ سب کے ذہن میں ہوگا علامہ کی چونکہ وفات سے 2 سال پہلے کی یہ کتاب ہے، تو اس میں انداز تحریر اس طرح کا ہے جسے انہوں نے دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ بھی کہا، اور اسلوب ان کا واضح ہے، 2 ٹوک ہے، سادہ ہے، اس میں پیچیدگی نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ شعریت نہیں ہے، اور اس ضرب کلیم کے درجے تک آتے ہوئے وہ یہ محسوس کر چکے ہیں کہ اب وہ جیسے سارے خیالات کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، ان کا ملخص پیش کر رہے ہیں. چنانچہ اس میں وہ سائنٹیفک اپروچ اپنا لیتے ہیں اور ہر حصہ اس کو مختلف حصوں میں بناتے ہیں، اور صنف بھی قطعے کی استعمال کرتے ہیں، اور قطعے کی صنف میں آپ دیکھیں کہ زیادہ براہ راست انداز ہوتا ہے. چنانچہ وہ مختلف عنوانات کے تحت ترسیل کرتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ملخص پیش کرتے ہیں اپنے تمام خیالات کا جو 1908 یا 7-8 سے لے کر مسلسل ان کے ہاں پائے جاتے تھے. تو اس میں وہ ایک دم ایک طرح سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مختلف زندگی کے شعبوں کے حوالے سے میرے کیا خیالات ہیں، میں ان کا نچوڑ یا خلاصہ پیش کرتا ہوں. تو اسی میں ایک حصہ تعلیم و تربیت اور استاد کے حوالے سے بھی قائم ہے. تعلیم و تربیت جب ہم ذکر کرتے ہیں تو شاگرد اور استاد کا معاملہ آتا ہے، والدین بھی اسی میں آ جاتے ہیں، لیکن اساتذہ اور طالب علم کے حوالے سے وہ مکمل ایک حصہ قائم کرتے ہیں اور اس میں توجہ دلاتے ہیں کہ طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے اور استاد کو کیسا ہونا چاہیے. جہاں تک نصاب کا تعلق ہے، نصاب کے حوالے سے علامہ خود بھی نصاب ترتیب دیتے رہے، اور اس میں ابتدائی جماعتوں کے نصاب بھی شامل تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کی نظمیں بھی انہوں نے لکھیں، اس کے پیچھے بھی تربیت کا عنصر ان کے پیش نظر تھا. اور یہ خوبصورت زاویہ ان نظموں کا یہ ہے کہ آپ اب آج کل آپ بچوں کے شاعر دیکھتے ہیں، یعنی ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے طالب علموں کی اردو بہت کمزور ہو گئی ہے، اور دوسری طرف ہم بچوں کے لیے نظمیں لکھتے ہیں یا کہانیاں لکھتے ہیں تو نہایت مشکل ہوتی ہیں. اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ استاد بھی پڑھانے والا سوچتا ہے کہ یہ تو بہت گہری بات تھی، یہاں نہیں آنی چاہیے تھی. اقبال کی جب ہم بچوں کے حوالے سے منظومات کو خاص طور پر دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ ڈھونڈے سے آپ کو کوئی ترکیب نہیں ملے گی. آپ کو معلوم ہے کہ ترکیب سے کلام میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، تو ترکیبات کا استعمال ہی نہیں ہے، لفظوں کے ذریعے اپنی بات کنوے کرتے ہیں. اتنا بڑا شاعر ہے، فارسی جانتا ہے، عربی جانتا ہے، ہندی سے آگاہ ہے، انگریزی ادب اس نے پڑھ رکھا ہے، لیکن پیچیدگی نہیں پیدا کرتا، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے. چنانچہ تربیت کی غرض سے علامہ، اور کچھ سمجھ لیں کہ معاش کی وجہ سے بھی اقبال نے نصابات بھی ترتیب دیے، اور اس میں تربیت کا پہلو ان کے پیش نظر رہا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حوالہ دیتے ہیں کہ میں پرچہ سازی میں مصروف ہوں، یا ان دنوں پرچے ان کی جانچ پڑتال کر رہا ہوں، یہ مصروفیت میرے سامنے ہے. تو یہ کیوں تھی ان کے سامنے؟ صرف اور صرف اس میں معاشی پہلو نہیں ہے. یہ اقبال براہ راست سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہماری قوم کے نوجوانوں کے لیے ایک باضابطہ ایک مکتبہ فکر ہے جس کے ذریعے ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے. تو نصاب کے ضمن میں ہم دیکھیں تو پاکستانی جامعات کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں مختلف تنوعات ہیں، اور اس کو میں تیسرے نمبر پہ ڈسکس کرتی ہوں. پہلے میں طالب علم کی طرف ہی دیکھوں تو ہمارے ہاں طالب علم کا جو یعنی اب ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقبالیات پڑھنے والے طلباء کون سے ہیں. جامعات میں اقبالیات جب پڑھائی جاتی ہے تو عموماً مجھے تقریباً 20-21 سال سے میں اقبالیات پڑھا رہی ہوں مسلسل، اور میری جو آبزرویشن ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ پہلے دن جب آپ کلاس میں جاتے ہیں تو آپ کی ہر کرسی پر ایک ننھا منھا اقبال دشمن بیٹھا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹرنیٹ کا پھیلاؤ ہے، یا نوجوان چونکہ ایک حرارت اور طرح کی ان کے اندر ہوتی ہے، وہ کچھ باتوں سے امپریس ہو جاتے ہیں جو چونکا دینے والی ہوتی ہیں، تو وہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں، جی علامہ اقبال تو سنا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے، اقبال تو انہوں نے فلاں کو قتل کر دیا تھا. تو اس طرح کی باتیں جو کہ ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے مسلسل ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے ینگ جنریشن کی، وہ ان کے ذہن پہ سوار ہوتی ہیں. اور یہ سوال ہوتا ہے کہ اقبال تو بہت مشکل شاعر ہے،
یہ مرد مومن کی اصطلاح تو بہت مشکل ہے. کیا یہ وہ مرد مومن تھے جو کہ قرون اولیٰ میں تھے، یا آج کے دور میں بھی کوئی مرد مومن ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف اور صرف دینی اصطلاح ہے، یا عملی زندگی میں معاشرے کے ہر طبقے کے نوجوان پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس طرح کی میں دیکھتی ہوں کہ چہرے پہ بہت بے چینیاں سی ہوتی ہیں، اور اسی وقت مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل چیز ہمارے جو پیش نظر ہونی چاہیے طالب علم کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے وہ تفہیم ہے. اور یہ پلیٹ فارم ماشاءاللہ آپ کا تفہیم ہی کے حوالے سے ہے. یہاں تدریس ہوتی ہے، الفاظ کی مطالب کی وضاحت ہوتی ہے، اور ان کا نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے. تو پہلی چیز طالب علم کے لیے کہ طالب علم کا ذہن شفاف نہیں ہوتا اس وقت، اس کی ذہن سازی ہے، اور ایک مشکل پسندی کا ایک تاثر اقبال کے ساتھ اس کو جڑا ہوا نظر آتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ بلکہ اس کو بھلا دیا جاتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اقبال شاعر کس نوعیت کا ہے. اور اصل میں اقبال ایک سائیکالوجسٹ ہے، اقبال ایک ماہر نفسیات ہے، اقبال ذہنوں کی تحلیل نفسی کرتا ہے، اقبال شخصیت کی تحلیل نفسی کرتا ہے اور اس کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور معاشرے کے ہر طبقے کے نوجوان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ وہ تو ٹیلنٹ کی بات کر رہا ہے. اور خود علامہ نے کہا کہ میرے پاس صرف اور صرف جو اشارات ہیں، جو باتیں ہیں، نوجوانوں کے لیے اور ہر دور کے نوجوانوں کے لیے. اور بڑی عمر کے لوگ چونکہ عقل یا آپ سمجھ لیں کہ تعقل ان کے ہاں بہت زیادہ حاوی آ جاتا ہے، چنانچہ وہ اس طرح کی جذبے کی باتیں سمجھ ہی نہیں پاتے، اور نوجوانوں سے وہ خطاب کرتے ہیں، اور نژاد نو ان کے فکریات کا مرکزی نقطہ ہے. تو اس میں پھر سامنے یہ چیز رہتی ہے کہ ذہن سازی پہلے کرنا شخصیت کے تھرو ممکن ہوتا ہے. جب بھی ہم کسی شخصیت سے متاثر ہوں، یا اس کا خاص طور پر اقبال کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ خصوصی مطالعہ کا لفظ ضرور جوڑا جاتا ہے. جب خصوصی مطالعہ کیا جا رہا ہے تو پہلی چیز شخصیت ہے. ہم نصابات پہ اگر یونیورسٹیز کے نظر دوڑائیں تو ہمیں شخصیت نظر نہیں آتی، اقبال کی شخصیت پر بات نہیں ہوتی، اقبال کے کلام پر بات ہوتی ہے. اور چھوٹتے ہی پہلے دن مرد مومن اور خودی کے تصورات جب پڑھائے جاتے ہیں اور نہایت مکفّہ و مسجع اسلوب میں پڑھائے جاتے ہیں تو طالب علم بیچارہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، مجھے کچھ اور پڑھنا چاہیے، میں فیض کی طرف جاتا ہوں، میں مجید امجد پڑھتا ہوں، یہ تو پتہ نہیں کیا شاعری ہے. تو میں نے یہ چیز اپنے جب محسوس کی تو یونیورسٹی آنے کے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 5-7 سال بعد میں نے یہ تجویز پیش کی کہ اقبال کی شخصیت کو، ان کی تصانیف کو، ان کے زمانے کو اور ان کی سوانح، اس کو باضابطہ نصاب کا حصہ بنایا جائے. جب آپ کسی کو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، اس کا خصوصی مطالعہ کر رہے ہیں، تو ہمارے بچوں کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ زبور عجم کب لکھی گئی تھی، زبور عجم کا مطلب کیا ہے. اقبال کی تو کتابوں کے نام بھی ایک پوری داستان ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ کب لکھی گئی، اس کا موضوع کیا ہے، کون سی اصناف ہیں، کیا کیا باتیں اس میں علامہ نے کہیں، اس وقت ان کی ذہنی ساخت کیا تھی، اس کے موضوعاتی دائرہ پہلے دور سے کیسے مختلف ہے. تو ایک شناخت کے اعتبار سے علامہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا مذہبی دینی پس منظر کیا تھا، والد صاحب ان کو کیا بنانا چاہتے تھے، وہ کن اساتذہ سے ملے، کس طرح کا ان کا ماحول رہا، اساتذہ کی صحبت نے انہیں کن مضامین کی طرف متوجہ کیا، کیسے وہ یورپ جا کر کہتے ہیں کہ یورپ کی آب و ہوا نے مجھے مسلمان کر دیا. تو یہ ساری بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوگی جب تک ان کی سوانح، ان کی شخصیت اور ان کی تصانیف سے آگاہی نہیں ہوگی. یہ شعری بھی ہوں اور نثری بھی، دونوں حوالوں سے مختصر تعارف نصابات میں ہونا چاہیے. اس وقت صرف پنجاب یونیورسٹی میں یہ شامل ہے اردو کے کورس میں، لیکن باقی جامعات میں ہمیں اس حوالے سے نہیں ملتا، اور یہ ایک طرح کا میں سمجھتی ہوں کہ اضافہ ہونا چاہیے. ہمیں شخصیت سے جب تک لگاؤ نہیں ہوگا، ہم جب تک چچا غالب کی محبت پیدا نہیں کرتے، غالب پڑھا ہی نہیں جاتا ہے. اس کے حوالے سے فلمیں بنائی گئی، ڈرامے بنائے گئے. ہمیں غالب اپنی تخیل کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں غالب سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے. خود علامہ بھی اسی طرف توجہ دلاتے ہیں. کیوں کہ اسے بہت زیادہ فینٹیسائز کیا گیا. علامہ اقبال کو اس طرح کا فینٹیسائز کرنے کے بجائے اس طرح کے القابات کے سائے میں چھپا لیا گیا، حکیم الامت، شاعر مشرق. تو اس سے بہت بڑے ٹائٹل ہیں، یہ میں اس کی نفی نہیں کر رہی، لیکن بچوں کو اگر طالب علم کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ایک مشکل شاعر ہے، اس کی وہ جو خودی کا تصور پیش کر رہا ہے وہ خودی ہمارے اندر بھی ہے کہ نہیں ہے. چنانچہ پہلی چیز یہ ہے کہ شخصیت کے حوالے سے نصابات کو بہتر کیا جائے، اس میں موضوعات کا اضافہ کیا جائے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علم کو جب ہم تدریس کا عمل کہتے ہیں تو وہ تحقیق سے مختلف ہے. اس میں آپ جو تحقیقی اشارات دینا چاہتے ہیں وہ اپنی تصنیفات میں دیں،
یہاں اساتذہ کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ تفہیم، ہمارے ذہن میں تفہیم و ترسیل ہونی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ان فکریات کو بچے کے دل میں، ذہن میں اس کی روح کا حصہ بنائیں، اور ان اشعار کی تفہیم کرواتے ہوئے نہ صرف لفظی گروں کو کھولیں بلکہ ان گروں کا عہد حاضر کے ساتھ تعلق جوڑ کر بھی اس کو سمجھائیں۔ ایسی صورت میں دیکھتی ہوں کہ ہفتہ 10 دن بعد، 1 مہینے کے بعد ہر جو ہے طالب علم وہ محسوس کرتا ہے کہ تھوڑا اقبالی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، کہ اس کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ اقبال ظاہری بات ہے کہ ایمز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہر شخص جو ہے، خاص طور پر نوجوان، ایمز کی دنیا اپنے اندر آباد رکھتے ہیں۔ مقاصد کی ایک دنیا ہے وسیع و عریض، جو کہ ذہنوں میں ہوتی ہے، قلوب میں ہوتی ہے، اور وہ انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے اس ایج میں کہ مجھے کوئی مرشد مل جائے، کوئی رہنما مل جائے، میرے والدین، میرے اساتذہ کے ساتھ ساتھ کوئی فکری طور پر ایسی بات ہے جو مجھے انگلی پکڑ کر لے کر جائے۔ تو وہ مختلف لوگوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اقبال ایسے وقت میں بڑی دستگیری کرتا ہے۔ اقبال مقاصد کی دنیا کو جگاتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ مقصد کے لیے اپنے اندر کون سی کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے، جن کو وہ خود ہی کے مراحل کہتا ہے۔ وہ صرف کوالٹیز ہے نا، کہ یہ کوالٹیز آ جائیں گی تو آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچان لو گے۔ ہر ایک کا ٹیلنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا ٹیلنٹ مختلف ہے۔ اگر ایک جیسا ہوگا تو معاشرے میں ایک ہی رنگ کے لوگ ہوں گے۔ ہر طبقہ فکر کی نمائندگی کے لیے اس کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ضروری ہے۔ ہماری بد نصیبی کہہ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تعلیم یہ نصابی نوعیت کی پڑھیں گے ہی تو کچھ معاشرے کا فعال حصہ بن سکتے ہیں۔ ہم علوم و فنون سے، ہنر سے بھی دور ہو گئے ہیں، اور علم الاقتصاد میں آپ دیکھیں کہ علامہ اس طرف ہی توجہ دلاتے ہیں کہ معاشرے کو جب تک معاشی طور پر مضبوط نہیں کیا جائے گا تب تک اعلیٰ فکریات بھی ذہن میں نہیں اتریں گی۔ جب ذہن میں آسودگی، جسم میں آسودگی نہیں تو ذہن میں آسودگی کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ شخصیت کے حوالے سے موضوعات مستقل ہونے چاہیے، اس کے علاوہ ترسیل کا فریضہ، تفہیم کا فریضہ آسان ہونا چاہیے، قابل فہم ہونا چاہیے، روزمرہ زندگی کے ساتھ منسلک ہو۔ تیسرا حصہ غیر یوں سمجھ لیں کہ وضاحت نہ کرنا، اس طرح وضاحت نہ کرنا کہ اشعار کے اشعار 20 25 شعر بچے کو ایک موضوع پر بولتے چلے جانا، اور اس وقت استاد تھوڑا سا حکیم بھی بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، اس کو ایک نشہ سا اس کے اوپر آ جاتا ہے، وہ شعر پڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس شعر کا مطلب بچے کے ذہن میں کیا ہے، تو وہ رک کر ٹھہر کر اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ اس کے دور رس نتائج ہوں گے، اس کے جو فوری طور پر ہم ایک لیکچر دے دیتے ہیں بڑا ضخیم قسم کا، تو وہ تو کتابوں میں بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس وقت اس کو ضرورت ہے کہ اس کو باتیں سمجھ میں آئیں، اس کو مفاہیم کی وضاحت ہو، اور وہ آگے سے آگے چیز کو سمجھتا چلا جائے۔ اور یہ وہ درجہ ہے جہاں پر جا کے اس کا دل چاہے گا کہ وہ یوسف حسین خان کو پڑھے، وہ افتخار احمد صدیقی کو پڑھے، وہ کتابیں کھولنا چاہے گا۔ ہم اس کو کلاس میں اس کا خوف دور کر دیں، کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ کلام اقبال سے ایک دبدبہ، ایک خوف اور ہیبت سی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، تیسرا پہلو آ جاتے ہیں اساتذہ کی طرف، کہ کچھ اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اساتذہ کا پلر، اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اقبال فطری طور پر سب پسند کرتے ہیں اقبال کی شاعری کو، اور بچپن سے کچھ نہ کچھ نصابات کا حصہ ہونے کی وجہ سے ہمارے حافظوں میں بھی زندہ ہے۔ علامہ کے شعر، فیشن بھی ایک خاص دائرے میں پڑھنا، اور اس سے مفادات بھی کچھ وابستہ ہیں، سارا کچھ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اقبالیت کی تدریس کے ساتھ جب تک اس استاد کو منسلک نہیں کیا جائے گا جو فطری طور پر اقبال پسند ہے، تب تک اقبالیاتی تدریس اچھے طور پر نہیں ہو سکتی۔ اگر نقطہ نظر کا اختلاف ہے، مکتبہ فکر کا ہی اختلاف ہے، تو اقبال کو بالکل غلط ٹریک پر بچوں کے ذہن، وہ بالکل اس وقت جو ہے کچی مٹی کی طرح ذہن ہے، ان کو کسی اور نظریے کا بنا دینا اور اقبال کی تفہیم کسی اور طرح کروا دینا، اقبال پسندوں کے بجائے اقبال دشمنی کو فروغ دیتا ہے۔ تو اساتذہ جو ہیں وہ خاص ذوقی قسم کے اس حوالے سے، ویسے تو ادب سب پڑھا سکتے ہیں، لیکن اقبال جب وہ خصوصی مطالعہ کرتے ہیں تو ذوق کا مسئلہ بہت آ جاتا ہے، اور خاص طور پر علامہ اقبال کے ہاں اس وجہ سے آ جاتا ہے کہ ان کا کینوس صرف شعری نہیں ہے، شاعر ادیب تو وہ کہلوانا بھی نہیں چاہتے،
وہ کہتے ہیں مجھے شاعر کہلوانے کا شوق نہیں ہے، میرے ذہن میں کچھ باتیں ہیں میں جو قوم تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے. تو جب اصلاح اس کا مقصد ہے، پیکر وہ شعری بہت اچھا استعمال کرتا ہے، تو پھر ہمیں ایسے اساتذہ کا انتخاب کرنا چاہیے جو ذوقی اعتبار سے تو اچھے ہوں ہی، لیکن فکری اعتبار سے فکر اقبال کے قریب تر ہوں. دوسری صورت میں وہ اس طرح ترسیل نہیں ہو سکتی، تفہیم نہیں ہو سکتی. اساتذہ کے ساتھ حوالے سے ہی ہم دیکھیں تو تدریس کے مسائل میں، اقبالیاتی تدریس میں ایک اور مسئلہ جو بہت نمایاں ہے، وہ شخصی سمجھ لیں کہ دباؤ کا ہے، کہ بچوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی خود ہی بیدار کریں، اور ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کلاس میں ایک چھوٹا سا بھی سوال نہ کریں. خود ہی سوال ضعیف نہیں کرتا، ہم وہ سوال کلاس میں اٹھایا جانے والا سوال سمجھ لیتے ہیں. تو یہ اسی وقت بچے کی خود ہی کل ہو جاتی ہے جب وہ چھوٹی سی بات کو پوچھنا چاہتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں بیٹھ جائیں آپ بس چپ کر کے سنیں کہ علامہ کیا فرماتے ہیں. تو وہ یہ تو تفہیم ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا کلاس میں اس کی حوصلہ افزائی، اس ذوق کو ترویج دے گی. یہی بچے انہی میں سے اگر 5% بھی آگے چل کر اقبالیاتی تدریس سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہ نصابات کے حوالے سے بھی اچھے مشورے دیں گے، اور ان کے ذہن میں زیادہ گوشے کلیئر ہوں گے، اور وہ بتائیں گے کہ یہ باتیں ہم محسوس کرتے تھے نصاب کا حصہ نہیں ہے اور یہ باتیں ہونی چاہیے. نصاب ہی کے ضمن میں تکرار کا پہلو بھی بہت اہم ہے. اقبالیاتی نصابات میں تکرار ہے. ایک ہی موضوع کو 4 طرح کے عنوانات سے بھی پڑھایا جاتا ہے. اگر تصور ملت کی بات ہو رہی ہے تو ملی استحکام بھی اسی میں آ رہا ہے، مسلم امہ کے مسائل بھی اسی میں آ رہے ہیں، مسلم طرز فکر بھی اسی میں آ رہا ہے. اس وقت بات تحقیق کی نہیں ہو رہی، تنقید کی نہیں ہو رہی، اس وقت نصابات کی بات ہو رہی ہے. پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ نصابی حوالے سے ان میں کیا فرق ہے، بات تو ایک ہی ہے، تو پھر کیسے اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نصاب میں موضوعات کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے جو ایک دوسرے کی تکرار کا نتیجہ ہوتے ہیں. تو اس پر جامع انداز سے کرنا ضروری ہے. ایک موضوع جو ہم مستقل نوعیت کا سمجھتے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی میں اور زکریا یونیورسٹی میں کسی حد تک یہ شامل ہے، اور لیکن تمام جامعات کا جس کو حصہ ہونا چاہیے، وہ علامہ کا ذہنی و فکری ارتقاء ہے. یہ اس طرح میں نے دیکھا کہ مسلسل ہر ایک کے نصاب کا حصہ نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو بالکل بہت اچھی طرح معلوم ہوگا کہ فکری شعراء کے ہاں جب تک انہیں تدریجی انداز سے نہ پڑھایا جائے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مفکر شعراء کا مسئلہ یہی ہے. غالب کو بھی ہم ادوار میں تقسیم کر کے اس کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، مشکل پسندی سے درمیانہ دور، پھر آسان دور. اگر ہم بعد کے دور کی تفہیم پہلے دور کے تناظر میں کریں گے تو ہم غلط ہو جائیں گے. تو علامہ اقبال کے ساتھ مزید مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ شاعر ملت ہے، تو ملی حوالے سے ان کے ارشادات ہیں، اور اس میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سے اقبال پر الزامات لگا دیے جاتے ہیں. جی علامہ تو اس طرح کے تھے، وہ تو فلاں موقع پر مسولینی کے ساتھ مل گئے تھے، ان کا شاہین تو مسولینی کے نظریات کی فسطائیت کی نمائندگی کرتا ہے. تو اس طرح کے اعتراضات دور ہو جاتے ہیں اگر آپ کلام اقبال کو تدریجی ارتقاء کے حوالے سے پڑھیں. تو کچھ موضوعات ان میں یہ موضوع میں دیکھتی ہوں کہ ہر یونیورسٹی کا، ہر جامعہ کا ایک مستقل حصہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک موضوع جو 3-4 یونیورسٹیز میں، سرگودا یونیورسٹی میں بھی یہ ہے، اقبال کے فن پر. اقبال صرف ایک پیغامبر نہیں ہے. اگر وہ صرف پیغامبر ہوتا تو حالی کی طرح ہوتا. حالی کوئی چھوٹا شاعر نہیں ہے، اس کی تخفیف مقصود نہیں ہے، لیکن وہ بات ہمیں اور طرح اثر کرتی ہے. اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے، یہ بات ہمیں اور طرح کی لگتی ہے. لیکن فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری خاک پاک کا معصوم ہے، یہ اور طرح اثر کرتی ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ اسلوب کا، فن کا فرق ہے، اور شعری خوبصورتیوں کا فرق ہے. تو اقبال کے ہاں جتنا بڑا فکر ہے، جتنی بڑی فکر ہے، اتنا ہی بڑا فن ہمیں نظر آتا ہے. لہٰذا یہ ایک مستقل موضوع اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اقبال شاعر فلسفی ہے یا فلسفی شاعر ہے، یہ مباحث ہمیں طالب علموں کو پڑھانے چاہیے کہ اقبال کیوں اقبال ہے. وہ اسلوب، ظاہری بات ہے کہ وہ ادب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو ادب کی مطالعے کی ذیل میں یہ آنے چاہیے. کچھ موضوعات پر اس طرح دیکھنا چاہیے. ایک نقطہ میں متن کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ متن کو جب ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت اچھے اذہان ہیں جنہوں نے نصاب ترتیب دیا اور ساری چیزیں ہیں، لیکن سائنٹیفک اپروچ کی کمی ہے.
متن کو از سر نو ہر یونیورسٹی کے نصاب کو دیکھنا چاہیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے نقطہ نظر ہیں. ایک طوالت پسند ہے، ایک اختصار پسند ہے. جو اختصار پسند اساتذہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مجموعوں سے زیادہ دے دیا جائے جس میں مختصر نظمیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بچے اتنی دیر فوکس نہیں کر سکتے. جیسے پیام مشرق ہے تو یا بال جبریل کی مختصر نظمیں ہیں، ضرب کلیم کے قطعات ہیں تو یا 2 بیتیاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں دے دی جائیں تو اچھی بات ہے. اس طرح طویل منظومات پڑھنا بہت مشکل ہے، ان کو سمجھنا، اس نظام کو کرنا. دوسرا مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک ہم علامہ کی طویل نظمیں نہیں پڑھتے ہم اس فضا میں جا ہی نہیں سکتے، ہم ان کے سیاسی افکار سے آگاہ نہیں ہو سکتے، ہم اہل مشرق کے لیے ان کی جو اپروچ تھی اس سے آگاہ نہیں ہو سکتے، ہم ملت اسلامیہ کے حوالے سے ان کے اپروچ سے آگاہ نہیں ہو سکتے، ہم ان کے فن کو بحیثیت فنکار نہیں سمجھ سکتے. لہٰذا طویل شامل ہونی چاہیے. تو اسی چکر میں کچھ لوگوں نے اپنا نصاب متن میں انتہائی بڑھا لیا ہے، کیونکہ اب نصاب کا تعلق ایک عملی صورت ہے نا، اس کے پیپر دینے ہیں. وہ یہ نہیں کہ ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے. نصاب نے تو ایک ذوق ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بعد طالب علم ہوتا ہے اور کتابوں کی دنیا ہوتی ہے، اسے امتحان بھی دینا ہے. لہٰذا اساتذہ پورا نصاب پڑھا ہی نہیں پاتے. اس حوالے سے اس میں اختصار ضروری ہے. اور جو اختصار والا حصہ ہے اس میں اب نظم جوئیے آپ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے. ایک لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں. جو یہ آپ میں ننھی سی ندی میں لیڈرشپ کی تمام کوالٹیز ہیں، وہ آگے بھی بڑھتی ہے، دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہے اور راستہ بھی آگے کشادہ کرتی چلی جاتی ہے. حرکی تصور بھی اس کے پیچھے کار فرما ہے. سب کچھ سمجھ میں آ گیا. لیکن جو اقبال ہمیں خودی کے مراحل کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا، اسرار خودی کو سمجھتے ہوئے آئے گا، وہ جوئیے آپ پڑھتے ہوئے نہیں آئے گا. جوئیے آپ میں جو فکر ہے وہ صرف حرکت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور سہولت ہے اس میں. لیکن جب تک ہم اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کے مراحل نہیں جان سکتے ہم اقبال کو نہیں سمجھ سکتے. ہمارے استاد نے خودی پر لیکچر الگ دے دیا، اس نے بتا دیا خودی کے یہ عناصر ہیں، یہ لوازم ہیں. خودی علامہ اقبال نے اس کی یہ تعریف کی تھی کہ یہ تعیین ذات کا عمل ہے، اس نے ساری باتیں کر لیں. لیکن جب تک کلام اقبال سے اس نے نہیں دیکھا کہ کس مجموعہ، کون سا مجموعہ نمائندہ ہے اور یہ مراحل ہیں، اطاعت کیا ہے، آج کے دور میں آپ اطاعت سے کیا مراد لے رہے ہیں، ضبط نفس کیا ہے، نیابت الہی کا درجہ کیا ہے، اس وقت تک اس سے آگاہی نہیں ہوتی. تو ہماری تنقید اور ہمارا متن الگ الگ ہو جاتا ہے. اس صورت میں طویل حصے معاون رہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نصاب ہی میں دیکھ رہے ہیں تو طالب علم چونکہ مرکز ہے، طالب علم کو آپ نصاب پڑھا رہے ہیں تو جاوید نامہ کا سخنی بے نیاد نو آپ نظر انداز ہی نہیں کر سکتے. اس کے منتخب بند لے لیں، لیکن آپ اس کے بغیر آپ کی بات مکمل نہیں ہو سکتی. اس کے بجائے آپ بال جبریل سے کوئی چھوٹی نظم جاوید سے وہ پڑھا دیں گے تو اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا سخنی بے نیاد نو کے پڑھانے سے ہوگا. چنانچہ اس سلسلے میں توجہ کی ضرورت ہے کہ مقصد صرف سلیبس پڑھانا یا منظومات کی تشریح نہیں ہے، بلکہ اقبال کے افکار کی تشریح ہے اور افکار کو اذہان کا، قلوب کا حصہ بنانے کا عمل ہے. چنانچہ اس کو بہت غور سے متن مرتب ہونا چاہیے، سوچے سمجھے بغیر نہیں ہونا چاہیے. اقبال کی 2 بیتیاں بہت اچھی ہیں، بہت عمدہ ہیں اور مجھے موقع بھی ملا اس حوالے سے کام کرنے کا بھی تفصیل سے. بہت عمدہ ہیں، پڑھتے لطف آ جاتا ہے، شعریت ہے، نغمگی ہے، روانی ہے، سب کچھ اس میں ہے. لیکن خیالات کا جو کینوس ہے وہ 4 مصروں کے بعد وہ مطلب چھوٹا کینوس ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اشارہ ہے نا. تو اس کے بجائے اگر ہم اسرار خودی کا متن تسلسل کے ساتھ جاوید نامہ کا کچھ حصہ پڑھا دیتے ہیں یا بچوں کو یہ بات ہی بتا دیتے ہیں کہ جاوید نامہ ایک اگر ڈرامائی تمثیل ہے تو کیا ڈرامائی تمثیل ہوتی کیا ہے، اس نے کریکٹر وہ لے کر کیسے آیا ہے، مرشد رومی اس کے رہنما کیسے بن گئے، فلک الافلاق کی دنیا کیا ہے اور ہر فلک پر کون سی شخصیت بیٹھی تھی، ہر فلک پر کس شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے جس نے اپنی خودی کو پہچانا، جس نے اپنے ٹیلنٹ کو پہچانا اور کسی نہ کسی حوالے سے سماج میں نام پیدا کیا اور آج وہ مختلف فلک پہ نظر آتی ہے. اور علامہ مرشد سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کے پاس لے جائیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کیا وجہ تھی کہ تم سیاسی حوالے سے نامور ہوئے، تم سماجی حوالے سے نامور ہوئے، وہ کون سے اوصاف ہیں. تو پیچھے خلاصہ یہی ہے کہ خودی یعنی ٹیلنٹ کو پہچاننا، تعیین ذات کا عمل اور اس کے لیے انسان کون کون سے عناصر اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے.
تو طویل حصے چاہے کم ہو جائیں لیکن کم کتابوں سے ہو جائیں، لیکن ہر کتاب کی نمائندگی میں بعض اوقات ہم اصل مقصد فوت کر دیتے ہیں۔ ہم ہر کتاب میں سے کوشش کرتے ہیں کہ اسرار خودی میں سے بھی دے دیں، رموز میں سے، پیام میں سے بھی دے دیں، اس کے بعد پس چبائت کا ہر مجموعے میں سے ہم متن دینا چاہتے ہیں، لیکن عملی تقاضے ہم بھول جاتے ہیں۔ عملی تقاضے اگر ہر کتاب میں سے آپ دینا ہے تو وہ تصانیف کا حصہ موجود ہے، تصانیف کے حصے میں آپ بتائیں کہ اس مجموعے میں یہ ہے۔ ربائی جس کو اقبال ربائی کہتے تھے، 2 بیتی کس طرح کی ہے علامہ کی، قطعے کا مزاج کس طرح کا ہے، مختصر نظمیں کیسی ہیں، حیات کے تجربات کیسے ہیں، یہ باتیں الگ الگ مجموعے کے طور پر اس کو ویسے ہی تصانیف کے تعارف میں پڑھا دی جائیں، تو متن کا حصہ کچھ کم ہو جائے لیکن تسلسل کے ساتھ پڑھایا جائے۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ اس میں ہو۔ بعض یونیورسٹیز نے اس طرح بھی کیا ہے کہ خودی کے 2 مراحل شامل کر لیے ہیں، تیسرا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2 ہیں، وہ تو بس اس کے بعد نتیجہ ہے، اور 2 باتیں سمجھ میں آ جائیں تو خودی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس کی منطق بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے 2 کیوں رکھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب طالب علم انٹرویوز کے لیے آتے ہیں تو اکثر ان سے پوچھتے ہیں خودی کے کتنے مراحل ہیں، وہ کہتے ہیں 2 ہیں، کیونکہ ان کے نصاب میں 2 ہیں، تو متن ان کو 2 پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مغالطے فکر اقبال کے حوالے سے، تحقیقات اقبال کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک ضمنی طور پر میرے خیال ہے زیادہ ہی میں لمبی بات کر رہی ہوں، تو ضمنی طور پر ایک میں جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ فارسی کے حوالے سے ہے۔ اقبال فارسی پڑھے بغیر، سمجھے بغیر بالکل نہیں پڑھا جا سکتا، اور میں حیران ہوں کہ کون لوگ ہوتے ہوں گے جو فارسی کے بغیر اقبال کو سمجھ لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فارسی ایک ایسی زبان ہے، اقبالیت ہمیں ایک ایسی زبان کا تقاضا کری ہے جو بہت میٹھی، بہت اچھی، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی زبان ہے۔ خود میں نے ٹرانسلیشن کا پیپر ایم فل میں پڑھایا تو صرف 5 دن میں کلاس کو پہلے پرشین سکھا دی، 5 حصوں میں نے کورس بنایا، پرشین کا خود ہی ڈیزائن کیا، گستاخی معاف تو 5 حصوں میں نے بنایا، ایک دن مصادر پر، اور جوڑنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے، پرانی فارسی نئی فارسی، اس طرح کر کے ان کو، کیونکہ ان کے اس میں کورس میں شامل تھا کہ فارسی سے اردو میں ترجمہ کیجئے، تو میں نے کہا کہ آپ کو فارسی آتی نہیں ہے، آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو یہ کورس کی مجبوری دور کی گئی کلاس میں فارسی پڑھانے کے ساتھ۔ پنجاب یونیورسٹی کی حد تک ہم لوگوں نے یہ کر رکھا ہے کہ ہم فارسی کے فارسی کا بھی ایک پیپر 50 نمبر کا شامل کر لیتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اردو والوں کا، فارسی والے تو فارسی جانتے ہی ہیں، اور وہ فارسی کا ٹیکسٹ بہت زیادہ شامل کرتے ہیں، لیکن اردو کا کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اقبال کا خصوصی مطالعہ ہو رہا ہے تو بال جبریل کو آپ بانگے درا کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اقبال کے اردو کلام پر بھی ایک ٹاپک ضرور ہونا چاہیے جس میں ان کو اس سے آگاہی ہو سکے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں 50 نمبر کا وہ رکھ لیتے ہیں، سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے بعض دفعہ وہ پیپر آ جاتا ہے، بعض دفعہ اس کو نکال دیا جاتا ہے، لیکن کہنا یہ مقصود ہے کہ فارسی کا مختصر کورس اقبالیات کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ اس سال سے اگر اس کے ہمراہ ہی پڑھا دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر وہ سال اول میں، عموماً سال دوم میں اقبالیت پڑھائی جاتی ہے کیونکہ ذہن میں چور ہو جاتا ہے، کلاسک پڑھ لیتے ہیں بچے، تو جب پارٹ 2 میں وہ پڑھایا جاتا ہے تو اسی میں پرشین کا مختصر کورس کر دیا جائے، یا ادارے میں اس طرح کا اہتمام کیا جائے کہ فارسی کا مختصر کورس بچوں کو اٹریکشن دلائی جائے کہ آپ پڑھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اقبال کا کلام آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ باقی یہ کہ مختصر نوعیت کے آپ کلاسز کا اجرا بھی کروا سکتے ہیں، آپ کی اپنی بھی تفہیم کی، جس طرح اس پہ عالمی مجلس اقبال میں کیا جاتا ہے، تدریس کی جاتی ہے مختلف حوالوں سے، تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ فارسی پہ فوکس کیا جاتا ہوگا، مراد یہ کہ الفاظ کی توضیح کی جاتی ہوگی، تو وہ ہیں ہی سارے پرشین کے الفاظ جو کہ ترکیبات کی شکل میں کلام اقبال میں موجود ہیں، تو فارسی کو کسی نہ کسی طرح ہمیں کورس کا حصہ بنانا ہوگا۔ دوسری صورت میں بچوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اقبال کے کلام جو کہ اردو سے زیادہ فارسی میں ہے اس کو کیسے سمجھیں اور اس کی تفہیم کیسے ہو سکتی ہے۔ تو یہ میری مختصر سی کچھ باتیں ہیں، میرے حساب سے مختصر ہیں، ورنہ میں اس موضوع، میرا پسندیدہ موضوع ہے یہ، پتہ نہیں سر کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ، کیونکہ میں اس پہ مختلف حوالوں سے میں نے اپنے نصاب میں، اپنے اردو کے نصاب میں تو میں نے تبدیلیاں کافی کروائی ہیں، تو دوسروں کا بھی میں دیکھتی رہی تو اس میں مجھے اس طرح کی چیزیں نظر آتی تھیں، تو یہ فارسی کے ساتھ اس کو جوڑ کر پڑھا جائے تو یہ بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ باقی یہ کہ نصاب ہو یا طالب علم، اسی مثلث کی طرف واپس آتے ہیں، استاد کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ استاد کو خسیس نہیں ہونا چاہیے،
خست جو ہے وہ میرا خیال میں استاد کے لیے ایک نہایت تکلیف دہ بات ہے، نہایت تکلیف دہ، کیونکہ میرا یہ مشاہدہ ہے، بلکہ میرا کسی حوالے سے تجربہ بھی ہے کہ خست اساتذہ کے اندر خست طالب علموں کو بہت نقصان دیتی ہے. کنجوسی، کنوے کرنے کی کنجوسی، بتانے کی کنجوسی، یا یہ کہ آپ نے کوئی تخصیص بنائی ہے تو آپ کہتے ہیں اس راستے میں اب کوئی نہ آئے، تو اس کو اتنا ہولناک بنا دو اقبالیات کو کہ کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکے. یہ اقبالیات کے حوالے سے بہت بڑی رکاوٹ ہے. علامہ نے بھی اس حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے شاعری کی شکل میں. بڑا خوبصورت وہ کہانی والی سر جو نظم ہے، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب کا شیخ استاد ہی ہے. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی، جس کی صنعت ہے روح انسانی. اس کا آرٹ کیا ہے؟ وہ روح انسانی کو نکھارتا ہے. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی. نکتۂ دل پذیر تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم کہانی. کہانی نے کیا کہا ہے؟ پیش خورشید برمکش دیوار، سورج کے سامنے دیوار کھڑی مت کر. پیش خورشید برمکش دیوار، خواہی عرض صحن خانہ نورانی. اگر تو اپنے گھر کو روشن رکھنا چاہتا ہے، صحن کو روشن رکھنا ہو تو دیواریں نہیں کھڑی کی جاتی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں اقبالیات کو کنوے کرنے کے سلسلے میں، اس کی ترسیل کے سلسلے میں فکر پر نظروں کے سامنے دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں. تو یہ گھر کیسے روشن ہوگا؟ یہ دیواریں تھوڑا سا عالی ظرف ہونا چاہیے استاد کو، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو اس دھندلکے سے نکالا جائے جو کہ ابہام کی شکل میں، مشکل پسندی کی شکل میں ان کے گرد قائم ہے، اور وہ اقبالیات کی طرف آنے میں گریز محسوس کرتے ہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ.